اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلها اما بعد۔ انتہائی واجب الاحترام، مقابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ ہمارے سامنے کچھ نئے سال کے متعلق کچھ باتیں، کچھ ہدایات آئی تھیں، اور نیا سال کوئی بہت زیادہ شور شرابے ہنگامے کے لیے نہیں، بلکہ اس کے اندر انسان کے لیے پچھلی چیزوں پر ندامت، جو اوقات، جو لمحات خراب گزرے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں گزرے ہیں، اس سے توبہ تلہ کر کے اگلے عزائم اچھے اور بہتر بنانے کے فکر، کوشش کے لیے ایک وقت اور ایک ساعت ہے۔ یہ آواز کم کرنی پڑی ہے، اس کو 3 پیج کر لیجیے ماسٹر کو۔ اور گزشتہ جو زندگی ہماری گزری ہے وہ کس طرح گزری؟ اللہ کی اطاعت میں گزری، اللہ کی نافرمانی میں گزری۔ آدمی جب اپنے اندر غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، اپنے اعمال پر نظر ڈالتا ہے، تو اس کے اگلے اوقات یعنی آنے والے لمحات اس کے بہتر اور اچھے ہوتے ہیں۔ اب آدمی کوئی کاروبار بھی کرتا ہے، اگر اس کاروبار کے اندر گزشتہ کن کن وجوہات سے وہ نقصان سے دوچار ہوا، اگر اس پر غور و فکر کرتا ہے تو آئندہ سال کے اندر وہ کاروبار کو بہتر اور اچھا بنا سکتا ہے۔ تو یہ لمحات اسی لیے ہے کہ آدمی گزشتہ کی نقصانات کو سامنے رکھ کے، اللہ کی نافرمانیوں کو سامنے رکھ کر جو ہم نے کی ہے، اگلے عزائم کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ اگلے سال اس طرح اللہ کی نافرمانی میں اوقات نہیں گزاریں گے، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی اطاعت میں اگلے لمحات گزاریں گے، اور جو کچھ کمی بیشیاں پچھلے سال رہ گئی ہے اس کو ہم بہتر بنائیں گے، اچھا بنائیں گے۔ آدمی ابھی سے اگر فکر کرتا ہے تو اس کا سال پورا اچھا اور بہتر گزرتا ہے۔ اب رجب کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے کہ رجب کے مہینے کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ یہیں سے رمضان کی تیاری شروع کرتے ہیں، اور دعا بھی سکھائی ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ رجب اور شعبان میں برکت کی دعا اور رمضان تک پہنچنے کی دعا، اسی لیے کہ رمضان تک پہنچنا ہم میں سے کس کے مقدر میں ہے، کس کے نہیں ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور رمضان تک ہم اپنی ذاتی کوشش، قوت، طاقت کے ذریعے نہیں پہنچ سکتے، یہ خاص اللہ کی عطا کے ذریعے ہی پہنچ سکتے ہیں۔ اگر اللہ نے ہماری زندگی میں وسعت دی، ہماری عمر میں درازگی دی، ہمیں لمبی عمر اگر دی تو ہم وہاں تک پہنچ سکتے۔ اگر اللہ ہماری عمر میں کمی کر دے، گھٹا دے، تو کیسے ممکن ہے کہ ہم رمضان تک پہنچ سکے؟ اس لیے اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کی وہ مقدس ساعتیں نصیب فرمائیں، اللہ رب العزت اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس کے لیے ابھی سے یہ تیاری شروع کرنی ہے کہ ہم اپنی عبادات کے اندر، ہم اپنے معاملات کے اندر فرق لاتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ گزشتہ کے 11 ماہ ہم جس طرح لاپرواہی کے اندر، اللہ کی اطاعت کے بغیر، جناب نبی کریم علیہ السلام کی فرمانبرداری کے بغیر جو لمحات گزارے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان المبارک کے مقدس ساعتیں بھی اسی طرح جو ہے خراب نہ ہو جائے،
اللہ کی نافرمانی کے حوالے نہ ہو جائے. اسی لیے ابھی سے فکر کرنا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام رجب سے ہی اس کی فکر کرتے تھے. اپنے اعمال کو بدلنا، اپنے اعمال کے اندر تبدیلی لانا ابھی سے شروع کرنی پڑے گی. اور آدمی اگر اس کے لیے کوئی اچھا وقت آتا ہے، اس کے لیے کوئی بہتر لمحات آتے ہیں، تو وہ پہلے سے جب سے اس کو یہ خبر ملتی ہے کہ یہ فلاں اوقات کے اندر، فلاں وقت میں، فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو میرا اتنا فائدہ ہو سکتا ہے، میرے لیے اتنے بہتر کام ہو سکتے ہیں، تو وہ ابھی سے خوش ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ فلاں تاریخ کو مجھے ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، یہ ملے گا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی بہت پہلے سے ہم کو بتا دیا کہ فلاں فلاں ساعتوں کے اندر تم کو اتنا نوازا جائے گا کہ گزشتہ مہینوں کے اندر اتنا نہیں نوازا جائے گا. اسی لیے فکر کرنا ہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر اچھے اور برے کی پہچان اور اچھے اور برے کے لیے جو اچھے اور برے خیالات ہونے چاہیے وہ نہیں ہیں. بعض ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم برا سمجھتے ہیں، وہ ایک شخص کے لیے اگر سوچے تو اس کو برا سمجھتے، لیکن عمومی معاشرے کے اندر اس کو برا نہیں سمجھتے. اس کو مثال سے سمجھیے. ایک آدمی ہے، وہ سود پر قرض دیتا ہے، لیتا ہے، یہ کام وہ کرتا ہے. تو اگر کوئی شخص اس کے پاس جاتا ہے تو فوراً دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم اس کے پاس کیوں گئے، وہ تو سود خور تھا، وہ تو سود کا کام کرتا ہے. وہی اس کے مقابل میں آپ کسی بینک مینیجر کے پاس جائیے، اس کے پاس جب جاتے ہیں، ارے بڑے آدمی سے آپ کے تعلقات ہیں، بڑے لوگوں سے بیٹھنے والے، حالانکہ کام یہ بھی وہی کر رہا ہے، سود کا لین دین. تو ہمارے ذہنوں کے اندر جو ہے اچھے اور برے کے لیے ایسا عجیب فرق کیے ہیں کہ اگر کوئی تھوڑا سا وسعت اپنے اندر رکھتا ہے تو اس کے لیے گناہوں کو ڈھانپنے کا جو ہے خیال ہمارے اندر آتا ہے. اگر کوئی غربت کے کچھ نچلے حصے میں رہتا ہے تو اس کے لیے چھوٹے گناہوں کو بھی بڑا کہہ کر بتانے کا مزاج بن گیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی ذہنیت یہ صاف کریں کہ جو چیز بری ہے، غلط ہے، وہ بہرحال بری ہے. ہم رمضان کی راتوں کے اندر ہماری پوری راتیں ضائع ہوتی ہے، کہاں عبادات میں لگتی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ 3 دن کا قرآن پڑھ لے، 5 دن کا پڑھ لے، 6 دن کا پڑھ لے، 10 دن کا پڑھ لے، پڑھ کے اس کے بعد پھر اب آوارہ گردی شروع کرے. وہ رات کی ساعتیں پوری مقدس ساعتیں جو عبادات کے لیے رکھی گئی، جس کے اندر اجر و ثواب رکھا گیا، جس کے اندر اعمال کے اجر و ثواب کو بے انتہا بڑھا دیا گیا، اب ان لمحات کے اندر ہم کہاں کی رونق بن رہے ہیں؟ بازار کی رونق بن رہے ہیں. ہم کہاں کی رونق بن رہے ہیں؟ ہوٹلوں کی رونقیں بن رہے ہیں. کیوں؟ ہم اس کو برا کیوں نہیں سمجھتے؟ ہمارا ایک معاشرے کا ایک بڑا حصہ اس کے اندر ملوث ہو گیا. اور یہ چیز یاد رکھیے کہ اگر کوئی گناہ، کوئی بھی بدعملیاں چند مخصوص لوگ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمام امت کو اس کے اندر مبتلا نہیں کرتے عذاب کے اندر. لیکن جب ایک بڑی تعداد، ایک امت کا بڑا حصہ جب ان برائیوں کے اندر پڑتا ہے تو اللہ رب العزت اجتماعی طور پر عذابات اتار دیتے ہیں. اب آپ خود دیکھیے کہ عذاب کی جو شکلیں پہلے تھی، لیکن آج کے دور میں اگر تھوڑا غور و فکر ہم کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے لیے جو عذاب کی شکل میں جو اجتماعی طور پر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر نہ سکون ہے، نہ محبت ہے، نہ محبت بھائی چارگی ہے. ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن، ایک بھائی دوسرے بھائی کو گرانے کے لیے کھڑا ہے، اور پھر رات کی نیندوں سے ہم محروم، فجر تک جاگیں گے لیکن فجر کی نماز کی توفیق نہیں. تو گویا اللہ تعالی ہم کو اپنے گھر آنے کی بھی توفیق نہیں دے رہے ہیں، دھتکار کے بھگا دے رہے ہیں. کتنی افسوس کی بات ہے. اس طرف غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں کیا کیا عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے اور ہم کو احساس ہی نہیں ہے. ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کب تک ایسی زندگی گزاریں گے؟ اس لیے ابھی سے اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کرے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے کہ ہم آنے والے وقتوں کے اندر اسی طرح کی لاپرواہی کی زندگی نہ گزار سکے. کچھ عزائم لے کہ انشاءاللہ ہم ابھی سے ایسی تیاری کریں گے، اپنے اوقات کو ایسے تبدیل کریں گے، اپنا ٹائم ٹیبل ایسے بنائیں گے کہ ہمارا گزرتا ہوا وقت کچھ اچھا گزرے. ایسا نہ ہو کہ جس طرح عام دنوں میں بیکار گزارتے تھے
وہی ظہر میں اٹھتے ہیں، اس کے بعد پھر وہی ظہر کی نماز کی توفیق ملی نہ ملے تو پھر جو ہے ایسے ہی بیکار وقت گزارتے ہیں، گزار کے جو ہے پھر عصر تک کا وقت گزر جاتا ہے، پھر اسی طرح مغرب عشاء، پھر عشاء کے بعد کی لاپرواہی کے اوقات میں گزر رہے ہیں، بات چیت میں، ادھر گھومنے پھرنے میں، اس طرح کے اوقات ہمارے اگلے نہ گزرے، ابھی سے تیاری کرنی پڑتی ہے، ذہن بنانا پڑتا ہے، ماحول بنانا پڑتا ہے، گھر کے اندر تبدیلیاں لانی پڑتی ہے، کرتے کرتے گھر کا ماحول بھی بدلے گا، آنے والے اوقات ہمارے محفوظ رہیں گے، یعنی رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں ہمارے لیے اچھی اور بہتر بنے گی۔ اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہیں، اللہ سے توفیق مانگنی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو، ہمارے گھر کے ہر فرد کو رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحت و تندرستی کی دولت سے مالا مال فرمائے، تاکہ ہم رمضان المبارک کی ہر عبادت، رمضان المبارک کی ہر ساعت کو بہتر اور کامیاب کر سکے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے، لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔